من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ پچھلی آیات میں ذکر ہوا کہ شیطان نے، ابلیس لعین نے تکبر کیا جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کہنے لگا کہ میں اس کو کیسے سجدہ کروں کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے۔ تو جب یہ تکبر کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا قال فاہبط منہا، تو یہاں سے اتر جا۔ جنت میں رہتے تھے، وہاں پہ عبادات اذکار، فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، بس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کر، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ یعنی جنت سے اتر جا کہ یہ جگہ اطاعت و تواضع کرنے والوں کی ہے، منکر و سرکش کے لیے یہ جگہ نہیں ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جنت پہلے سے موجود ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اوپر ہے، زمین کے نیچے نہیں، کیونکہ اترنا اوپر سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا انک من الصاغرین، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے، کہ انسان تیری مذمت کرے گا اور ہر زبان تجھ پر لعنت کرے گی، اور یہی تکبر والوں کا انجام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تکبر ایک ایسا مذموم وصف ہے کہ ہزاروں برس کا عبادت گزار اور فرشتوں کا استاد کہلانے والا ابلیس بھی اس کی وجہ سے بارگاہ الہی میں مردود ٹھہرا اور قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی کا شکار ہو گیا۔ احادیث مبارکہ میں تکبر کی مذمت کے بارے میں اور عاجزی اختیار کرنے کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو کائنات میں سب سے بدترین بندہ ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا وہ بد اخلاق اور تکبر کرنے والا ہے۔ بد اخلاق اور تکبر کرنے والا بندہ یہ سب سے بدترین بندہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند لٹکائے گا تو قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کی طرف رحمت کی نظر نہ فرمائے گا، رحمت کی نظر نہ فرمائے گا، تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، چھوٹی چھوٹی، فرمایا کہ ان کی جسامت ہوگی، ہر طرف سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی اور انہیں جہنم کے قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا جس کا نام بولس ہے۔ آگ ان پر چھا جائے گی اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ دنیا میں تکبر کرنے والوں کا یہ انجام ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کتنی بڑی بیماری ہے یہ تکبر، انسان کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی کچھ نہ بچے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اب یہ بات فرمائے ختم کر دی یہاں پہ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے پناہ عطا فرمائے۔ اور عاجزی کیا ہے؟ یہ تو تکبر ہے نا، انسان اس کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اور عاجزی کے بارے میں حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میری طرف یہ وحی فرمائی ہے کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کرے۔ ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ عاجزی اپناؤ، کہ اللہ عز و جل عاجزی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور حضرت انس جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قدرت کے باوجود فرمایا کہ اعلیٰ لباس ترک کر دیا، جس نے قدرت کے باوجود اللہ عز و جل کے لیے اعلیٰ لباس ترک کر دیا تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے بلا کر اختیار دے گا، اب یہ ایمان کے جوڑے ہیں، جو جوڑا چاہے پہن لے۔ فرمائے کہ یہ عاجزی ہے دنیا میں، فرمائے کہ ایک عاجزی کی علامت یہ بھی ہے کہ آج تو تھوڑا سا کپڑا میلا ہو جائے یا پرانا ہو جائے، پہننا ہی اس کو آر سمجھا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ فرمائے کہ جو اس آر کو ہی محسوس نہ کرے، فرمائے کپڑا پرانا ہے یا نیا ہے، اچھا ہے یا ہلکا ہے، جو بھی ہے وہ پہن لے، فرمائے کہ اور لوگوں کی باتوں سے آر محسوس نہ کرے، فرمائے کہ یہی عاجزی ہے، یہی عاجزی ہے۔ اور یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فرمائے کہ قدرت ہونے کے باوجود طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اللہ عز و جل کے لیے فرمائے اعلیٰ لباس کو چھوڑ دیا تو فرمایا قیامت والے دن اللہ اسے بلائے گا، فرمایا یہ ایمان کے جوڑے رکھے ہیں، ان میں سے جو پہننا چاہے پہن لے۔ یہ عاجزی کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے انعام رکھا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے اللہ عز و جل اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ تو عاجزی ہی فرمائے کہ انسان کا ایک مسلمان کا وتیرہ ہے، اور یہی انسان کو اعلیٰ مقام تک لے جاتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں گھٹنوں تک پانی تھا، فرمائے کہ نیچے پانی چل رہا تھا، تو آپ یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، تو آپ اونٹنی سے اترے اور اپنے موزے اتار کر اپنے کندھے پہ رکھ لیے۔ وقت کا بادشاہ ہے، آج کوئی ایسا کرتا ہے؟ فرمائے کہ پانی بھی چل رہا ہو، راستہ نہ ہو تو یہاں سے فرمائے کہ بادشاہ آ بھی نہیں سکتا، جی راستہ نہیں ہے یہاں پہ۔ وہ فاروق اعظم ہیں جہاں پہ آج 8 ملک چل رہے ہیں، کل فاروق اعظم کی حکومت تھی، فرمائے اکیلے حکومت کرتے تھے، اور آج فرمائے کہ پانی چل رہا تھا، فاروق اعظم اونٹنی سے اترے، اپنے موزے اتارے، اب ساتھ میں غلام بھی ہوں گے، فرمائے کہ حضرت ابو عبیدہ تو تھے، ساتھ میں سپاہی بھی ہوں گے، فرمائے کہ خود اتارے اور اپنے کندھے پہ رکھ لیے، اپنے کندھے پہ رکھ لیے، اور فرمائے کہ پھر اونٹنی کی لگام فرمائے کہ پکڑ کر پانی میں داخل ہو گئے، پانی میں داخل ہو گئے، گزرنے لگے تو حضرت ابو عبیدہ نے عرض کی، اے امیر المومنین آپ یہ کام کر رہے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ یہاں کے باشندے آپ کو نظر اٹھا کر دیکھیں کہ وقت کا بادشاہ امیر المومنین یہ کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو بات کہی نا، آپ نے فرمایا کہ افسوس اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اسے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبرت بنا دیتا۔ ہم ایک بے سر و سامان قوم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عزت کے علاوہ فرمائے کہیں اور سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا، ذلیل و رسوا کر دے گا۔ آج جو عزت ہے، جو مقام ہے، فرمائے یہ اللہ کے لیے ہے، اور اسی مقام پہ فاروق اعظم نے جو کرتا پہنا ہوا تھا اس پر 12 ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا تھا حضرت یہ قمیض آپ نے پہنی ہوئی ہے، ہم فرمائے کہ یہودیوں کے فرمائے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے جا رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے، ان کے تو زرق برق والے اعلیٰ لباس ہوں گے۔ فاروق اعظم نے کہا فرمائے کہ اے ابو عبیدہ فرمائے کہ یہ مت سوچو وہ کیا کہیں گے، بلکہ یہ سوچو کہ رب کیا کہتا ہے، اس کا محبوب کیا کہتا ہے، اگر وہ راضی ہے ہمیں ان کی پرواہ ہی نہیں ہے، یہ جو مرضی کہتے ہیں کہتے رہیں، ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے۔ فرمائے اگر اللہ اور اس کا رسول راضی ہے تو فرمائے یہ 12 کیا 24 بھی لگی ہو نا تو ہمیں قبول ہے۔
ہمیں قبول ہے۔ تو یہ عاجزی ہے، فرمائے کہ جو ہمیں صحابہ کرام نے عملی طور پہ دکھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عاجزی اختیار کرو۔ ابلیس لعین نے تکبر کیا، فرمائے کہ ساری زندگی ازل سے لے کر ابد تک فرمائے کہ ذلیل و رسوا ہوا، قیامت تک کے لیے لعنتیں برس رہی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تکبر کرنے والوں کا یہی انجام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔